RC ہائی وے کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ یہ بلوچستان کا ایک ہائی وے جس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں میں کیسی کیسی خوفناک اور بھیانک مخلوقات ہوں گی، اس کا تو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہائی وے اپنے سنسان ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک اور ڈراؤنی واقعات کے لیے مشہور ہے۔ آئے دن یہاں سے رات سفر کرنے والے ٹرک ڈرائیورز اور کمرشل گاڑی والوں کو ایسی خوفناک مخلوقات نظر آتی ہیں کہ دل دہل جائے۔ آج ہم ایسے ہی ایک کہانی آپ کو سنانے والے ہیں۔ فرحان ایک سرکاری ملازم ہے۔ اس کی ہر مہینے کسی نہ کسی شہر میں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑے شہر میں تو کبھی چھوٹے۔ پوسٹنگ ہوتے ہی فرحان کو راتوں رات نکلنا پڑتا ہے تاکہ صبح نئے آفس کو جوائن کر سکے۔ ایسے ہی ایک اندھیری چاندنی رات فرحان سفر میں تھا۔ اسے صبح آفس پہنچنا تھا۔ وہ بلوچستان کے RC ہائی وے سے گزر رہا تھا۔ گاڑی اس کا سرکاری ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اس ہائی وے سے سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ڈرائیور نے کہا، صاحب اس راستے پر آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت اور آیت کا ورد کرتے رہیں۔ فرحان سمجھا کہ رات اور سنسان راستہ ہے، شاید ڈرائیور خوف زدہ ہو گیا ہے کہ کہیں چور لٹیرے گاڑی روک کر نہ لوٹ لیں۔ ٹھنڈی ہوائیں فضا کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھیں، درختوں کی سرسراہٹ کانوں کو چھو رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں اس راستے پر مشکل سے کئی کلومیٹر کے بعد کوئی گاڑی یا ٹرک گزرتا ہوا نظر آتا۔ ہائی وے کے لیفٹ سائڈ پر بجلی کی لمبی تاریں تھیں۔ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اچانک فرحان کی نظریں بجلی کی تاروں پر پڑی۔ اس نے جو دیکھا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ یہ دیکھ کر خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بجلی کی تاروں پر ایک چڑیل اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر فرحان اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ڈرائیور جانتا تھا کہ اس راستے پر ایسی مخلوقات کا نظر آنا معمولی بات ہے، لیکن فرحان تو پہلی مرتبہ اس ہائی وے سے سفر کر رہا تھا، تو اس کے لیے یہ سب بہت بھیانک تھا۔ ڈرائیور نے فرحان سے کہا، صاحب ڈرے مت، بس آنکھیں نیچے کر لیں اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ لیکن فرحان کی نظریں جیسے اسی چڑیل پر جم سی گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی نہ ہل پا رہا تھا، نہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا پا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ایک دم سے وہ چڑیل اس کی گاڑی کے اتنا قریب آ گئی کہ بس اس کے اور فرحان کے بیچ گاڑی کا شیشہ تھا کہ وہ غائب ہو گئی۔ اس بھیانک منظر کے بعد فرحان بے ہوش ہو گیا اور صبح اس کی آنکھ ایک گھر میں کھلی جو اسے سرکار نے وہاں رہنے کے لیے دیا تھا۔